یہ عید بیسٹ رہی لرننگ کے حساب سے. بہت زیادہ کچھ میں نے بچوں کو کرایا جو کہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل. میں ہوں فرح. تقریباً 20 ایئرس تک میں ڈفرینٹ سکولز میں پڑھاتی رہی ہوں. پھر جب ایجوکیشن سسٹم کو میں نے ریئلائز کر لیا کہ میرے بچوں کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہو رہا اس سسٹم میں ڈل کے اور اتنے پیسے دے کر بھی, تو میں نے چھوڑ دیا اسکول میں پڑھانا بھی, اور میں نے اپنے بچوں کو بھی اسکول سے اٹھا لیا. اب میں گھر پہ ان کو اپنی مرضی کے مطابق کام کراتی ہوں, پڑھاتی ہوں, اور وہی پروسیس میں اپنا شیئر کرتی ہوں اس چینل پہ بھی, تاکہ اور بھی پیرنٹس جو میری طرح انٹرسٹڈ ہوں ان کی بھی ہیلپ ہو سکے اور ہم مل کے ایک چینج شاید لا سکیں. اگر ہم ایجوکیشن سسٹم کو پورے کو نہیں بدل سکتے تو کم از کم ہم اپنے بچے کے لیے تو کوشش کر سکتے ہیں نا. ہم اپنے بچے کو ایسے سسٹم میں کیوں ڈالیں کہ جس کے بعد وہ ڈبہ بن جائے, پورا ڈبہ. میرے ساتھ رہنے کے لیے اور میرے پروسیس کے بارے میں اور جاننے کے لیے اور یہ چیک کرنے کے لیے, جو کہ آج کل بڑے لوگ چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ لے گھر بھی کوئی بچوں کو پڑھایا جا سکتا ہے, تو ضرور سبسکرائب کریں میرے چینل کو, بیل آئیکن پہ کلک کریں. ضرور دھیان رکھیں میرا کہ بھئی پڑھا بھی رہی ہوں بچوں کو کہ نہیں. ویسے اب مجھے آلموسٹ 2 ایئرز ہو گئے ہیں اینڈ آئی ایم گوئنگ گڈ. اچھا سفر جا رہا ہے. چلو جی, اس عید پہ ہم نے کافی انجوائے کیا کیونکہ میں نے کافی ساری چیزیں پلان کی تھیں. آلریڈی بھی میں ویڈیوز کی بنا چکی ہوں جو آپ نے دیکھی ہے, اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہم نے پریکٹیکلی کی وہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں. اور بہت ہی مزہ آیا, بہت انجوائے کیا. سب سے بڑی بات بچوں نے, اور مطلب کوئی چیز سکھانے کا نا بیسٹ ٹائم وہی ٹائم ہے کہ جس ٹائم پہ وہ چیز ہو رہی ہو. اب یہ نہیں کہ بک میں چیپٹر عید کا پتہ نہیں کب جا کے ہے, عید الاضحیٰ کا ہے بھی کہ نہیں ہے, تب جا کے آپ کا بچہ سنے گا, جانے گا. یا اسلامیات کی بک میں جو ہے 7th 8th میں جا کے پڑھے گا جی حج کیا ہوتا ہے, رمی کیا ہوتی ہے, سعی کیا ہوتی ہے. مطلب ایجوکیشن تو وہ ہے کہ جو بچے کو ٹائم کے ٹائم مل جائے. اور کیونکہ بڑی عید کا موقع تھا اس حوالے سے کافی ساری چیزیں میں نے پلان کی تھیں, اور الحمدللہ کافی حد تک چیزیں کر لیں. کچھ 1-2 رہ گئیں, وہ اگلی عید کے لیے اب رکھ لی ہیں. اور اس بار میں نے یہ بھی نوٹس کیا کہ ایک جو تھا نا وہ کم تھا, 1 ویک. ہاں 1 ویک سیلیبریشن رکھی تھی ہم نے, تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم 2 ویک سیلیبریشن رکھیں گے, کیونکہ تاکہ باقی چیزیں مس نہ ہوں. اور اس دوران بچوں نے عید الاضحیٰ سے ریلیٹڈ کافی ساری ٹرمز اور چیزیں سنی. اور یہ دیکھیں جو حج میں نے ان کو کرایا, ان کے ڈیفرنٹ ارکان انہوں نے سنا کہ رمی کیا ہے, رمی کی انہوں نے. پھر انہوں نے سعی کی, مطلب صفا مروہ پہاڑیاں بنائی ہم نے چارٹ پیپر سے, وہ اس میں بھاگے. چلیں اب میں آپ کو ایک ایک کر کے دکھاتی ہوں اور ساتھ ساتھ بتاتی جاتی ہوں. یہ میں نے ایک شیپ کا بنایا تھا فریم, اور اس کو بھی بچوں نے بہت زیادہ انجوائے کیا. پھر ان کو میں نے کہا کہ اس کو آپ اب شیپ ہو, آپ شیپ کے جیسے بولو, تو اس سے ان کو ایک تو شیپ کا نام یاد ہو گیا, ٹھیک ہے. پھر ہم نے اس کی ساؤنڈز بھی کی, شیپ, شیپ. اور دوسرا اس فریم میں بچے اپنی پکچرز اتروانا بڑا پسند کر رہے تھے, اور پھر ان پکچرز کو ان کو دیکھنا ہی بڑا شوق تھا کہ دکھائیں ہمیں ہم کیسے لگ رہے ہیں. اینڈ دے ہیو ریئلی انجوائڈ اٹ. اور اس سے ان کو اندازہ ہوا کہ اس عید پہ ہم اینیملز کہ مطلب اینیمل سیکریفائز کرتے ہیں. پھر سیکریفائز کا نیا لفظ سنا انہوں نے. عید الاضحیٰ بھی کل بچہ ایک بول رہا تھا, تو آئی واز سو ہیپی کہ عید الاضحیٰ اتنا آسان لفظ نہیں ہے, لیکن اس نے کیونکہ سنا تو اس لیے وہ اس کو بول پا رہا ہے. اور بڑے بچوں نے بھی اس فریم کو بڑا انجوائے کیا, اور انہوں نے یہ ریلائز کیا کہ یہ عید جو ہے اس اینیملز کے بارے میں, ٹھیک ہے. اس میں اینیملز کا ڈسکشن اینیملز کے بارے میں ہوتی ہے. اینیملز کو ہم سیکریفائز کرتے ہیں. آلریڈی بھی جو آپ نے میری ویڈیو دیکھی تھی اس میں بھی دیکھا ہم نے اینیملز پرنٹ کیے تھے, بچوں کو اینیملز کے نیم پتہ چلے. اس کے بعد پھر میں نے ایز اے گیو اوے جو میں ان کو عید سے پہلے جب لاسٹ ڈے تھا تو تب دیا, اس میں بھی میں نے شیپ بنائی, آئیز, ڈوڈل آئیز والی, اینڈ دے ور ویری ہیپی. تو ایک حساب سے یہ کانسیپٹ ان کے دماغ میں اور پکا ہو گیا, اور کم از کم اب شیپ تو نہیں بھولتی ہمیں. پھر ہم نے حج کی پریکٹس کی, وہ احرام باندھا, ٹھیک ہے. احرام کا نام یاد ہوا, خانہ کعبہ پتہ چلا, اس کے گرد چکر لگائے ہم نے. پھر صفا مروہ پہاڑیاں بنائیں, ان کو ٹریول مطلب اس کے درمیان چکر لگائے. پھر رمی کی, چھوٹے چھوٹے پتھر لے کے, اور جس میں تو بچوں کو بڑا مزہ آتا تھا. ننو منو یہ میرا اور اتنے کیوٹ لگ رہے تھے چھوٹے بچے احرام باندھ کے نا. اور ظاہر ہے بڑے بچے بھی اس وقت پاس ہی تھے, تو ان کے لیے بھی یہ لفظ نئے تھے. ایون دے ہیو ناٹ ہرڈ اٹ. یہ بڑے بچوں کو میں نے کارڈ بنوایا تھا, عید کارڈ, اس کے باہر پرنٹ ہوا ہے, وہ آپ نے دیکھا ہوگا دوسری ویڈیو میں.
پھر پورا ان کو واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سنایا، جو کہ آپ پچھلی ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں، میں نے دکھائی بھی تھی کہ ویڈیو ہے انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں، وہی میں نے دکھائی ان کو، اور ساتھ ساتھ میں خود ایکسپلین کرتی جا رہی تھی کہ اب کیا ہو رہا ہے، اب کیا ہو رہا ہے، خانہ کعبہ کس نے بنایا، اللہ کا گھر ہے، اور بہت ساری چیزیں ان کو پتہ چلیں، ان کو سننے کو ملی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا واقعہ پتہ چلا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں پتہ چلا، یہ پتہ چلا کہ خانہ کعبہ ان لوگوں نے بنایا ہے۔ پھر بچوں نے کافیوں نے میرے سے پوچھا ہم کیوں چکر لگاتے ہیں ٹیچر، چھوٹے بچوں نے، ایون چھوٹے بچے 5 سال کے بچے کہہ رہے تھے کیوں ہم خانہ کعبہ کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، ہم ایسے کیوں کرتے ہیں؟ تو بیٹا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اتنی زیادہ پسند آئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کہا۔ پھر حجر اسود جو آیا، جنت سے پتھر آیا، حضرت اسماعیل تھک گئے تھے، وہ پتھر ایک رہ گیا تھا، نہیں لینے جا رہے تھے، پھر حضرت ابراہیم نے انہیں کہا کہ نہیں جاؤ لے کر آؤ، پھر وہ گئے، اس دوران اللہ تعالیٰ نے جنت سے پتھر بھیجا۔ تو اتنی زیادہ چیزیں بچوں کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ پتہ چلیں اپنے ریلیجن سے ریلیٹڈ، عید الاضحیٰ سے ریلیٹڈ، اینڈ وچ از ویری گڈ۔ آئی ایم سو ہیپی کہ بہت مجھے مزہ آیا کہ میں اتنا کچھ بچوں تک ڈیلیور کر سکی، چھوٹے بچوں کو بھی اور بڑے بچوں کو بھی۔ چھوٹے بچوں کے لیے تو چیز سننا دیکھنا ہی کافی ہوتا ہے ابھی، ایون دین بچے عید الاضحیٰ کا نام لے پا رہے ہیں۔ اسی طرح حج، ان کو پتہ چلا حج کیا ہے، احرام کیا ہے، انہوں نے یہ لفظ سنے تو صحیح نہ، چلو اب اگلی بھی عید پہ پھر سے سنیں گے تو اور پکے ہو جائیں گے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ اسکول میں جب میں تھی تو اردو لکھنا اتنا مشکل تھا بچوں کے لیے، اور اسپیشلی بڑے کلاسز کے بچے کے لیے، مطلب 4-5 کا بچہ نا وہ حج نہیں لکھ پا رہا، ٹھیک ہے، وہ عید الاضحیٰ نہیں لکھ سکتا۔ کیوں نہیں لکھ سکتا؟ کیونکہ کتابیں کھلتی ہیں، چیپٹر سامنے آتا ہے، چلو جی فر ٹیچر نے پڑھا، 1-2 چیزیں سمجھائی، سوال یاد کرو، جواب یاد کرو۔ ایکٹیویٹی کے تھرو جب آپ بچے کو کراتے ہیں نا تو اس کو وہ چیزیں یاد بھی ہو جاتی ہیں، پھر اس کو آپ جب دکھاتے ہیں، اب جیسے میں نے عید الاضحیٰ لکھ کر بڑا کر کے اردو اور انگلش دونوں میں لگایا تھا تاکہ بچے دیکھ سکیں، ٹھیک ہے، ابھی وہ دیکھیں گے، ان کے مائنڈ میں سٹور ہوگا تو کل کو وہ لکھیں گے نا، ابھی دیکھیں لکھیں گے، وہ سنیں گے پھر بولیں گے پھر پڑھیں گے پھر لکھیں گے۔ پتہ ہے یہ سیکوینس بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں آلریڈی ویڈیو میں کہ بچہ اس طرح چلتا ہے، جبکہ کتاب میں کیا ہوتا ہے کہ بس جب ٹائم کے ٹائم چیپٹر کھلا پڑھا، چلو جی بات ختم، سوال یاد کرنے شروع کر دو، اس سے وہ چیز بچے کے ذہن میں کبھی بھی پکی نہیں ہوتی۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس دفعہ بڑا زبردست سیکوینس رہا میرا، آئی ایم سو ہیپی۔ کافی کچھ میں نے پلان کیا تھا، کچھ چیزیں ان میں سے رہ بھی گئیں، وہ میں نے لکھ لی ہیں، وہ انشاءاللہ اگلی عید پہ کریں گے، تو ضرور آپ اس ویڈیو کو سیو کر لیں، اور اب اگلی عید جب آئے تو عید سے پہلے آنے سے پہلے ہی جب ہمیں آئیڈیا ہو تو ہم یہ چیزیں بنا کے بھی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ obviously ٹائم پھر اس میں لگتا ہے۔ اور اب کیا آ رہا ہے 14 اگست، اور انشاءاللہ فل تیاریاں ہیں، کافی کچھ پلان اگین کر رہی ہوں میں کہ بچوں کو پتہ ہو۔ اب پتہ ہے کہ اب میں 6-7 میں جا کے اور ایون 9-10 میں بھی جا کے بچے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان بنا کیوں، اس کو بس یہ پتہ ہے جی 2 قومی نظریہ یاد کر لو، اس کے پیچھے راز کیا ہے دے ڈونٹ نو، ان کے اندر کوئی جذبہ نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور ان بچوں کو اتنی مشکل لگتی ہے SST کہ وہ پھر کہتے ہیں کہ نہیں یاد ہو رہا ہم سے، قائد اعظم کے 14 نکات نہیں یاد ہوتے، کیونکہ ان کے دل میں قائد اعظم کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے بھائی، ان کے دل میں پاکستان کے لیے کوئی محبت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ کبھی اجاگر ہی نہیں کی گئی، خالی کتابیں ہاتھ میں پکڑا دی گئی، چل بھی شروع ہو جا۔ تو انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ بچے اس اسپرٹ کو انڈرسٹینڈ کریں کہ پاکستان کیوں بنا، کس لیے بنا، چھوٹے بچے پاکستان کا نام سنیں، پاکستان لکھا ہوا دیکھیں، اس کے ہم فونکس کریں گے، پاکستان کی بگننگ ساؤنڈ کیا ہے، پ اردو میں اور انگلش میں کیا ہے، تو یہ جو اس سے ریلیٹڈ ساری آپ کی کنٹری سے ریلیٹڈ اسٹڈی ہے نا، وہ انہی دنوں میں ہو جانی ہے، اور وہ بچے کو بڑا فائدہ دینے والی ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو ضرور رہیں میرے ساتھ، میں ساتھ ساتھ شیئر کروں گی کہ کیا کیا ہم 14 اگست پہ کر رہے ہیں، پہلے دن سے کیا پلان کر رہے ہیں، اور پھر انشاءاللہ 14 اگست کے بعد اسی طرح سے ویڈیو بناؤں گی کہ کیسے ہمارا گزرا دن، کیا کیا ہم نے کیا، سارا کچھ۔ تو جسٹ اسٹے وتھ می، ضرور سبسکرائب کریں میرے چینل کو، بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں، جن لوگوں کے چھوٹے بچے ہیں ان کو ضرور اس چینل کے بارے میں بتائیں، اور جن لڑکیوں کی شادیاں ہونے والی ہیں، لڑکوں کی شادیاں ہونے والی ہیں، ان کو بھی
پہلے سے ہی سبسکرائب کرا دیں، کیونکہ جب آپ کو چیزیں پتہ ہوں تو اٹ از ویری ایزی. اب ہمارے یہاں تو بکرا ہی ڈرامہ ہے جی، شادیاں کر دی جاتی ہیں، شادی سے پہلے جی شادی کا نام نہیں لینا آپ نے، مطلب ہمارے گھروں میں جو ٹرینڈ ہے نا، حالانکہ آپ کو کافی ساری چیزیں پہلے سے پتہ ہونی چاہیے، مینٹلی پریپیئر ہونا چاہیے. آپ فوراً سے شادی کر کے بچے کے اماں ابا بن جاتے ہیں، اور اس بچے کے ساتھ کیا کرنا ہے یو ڈونٹ نو، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پھر وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے. کیونکہ جتنے چھوٹے بچے کو آپ کنٹرول کر لیں گے، چیزیں سکھا دیں گے، اتنا ہی اچھا ہے. بچائے یہ کہ آپ پہلے بچے کو مار کٹ لیں اور دوسرے بچے کی دفعہ جا کے عقل آئے، اور پھر تیسرے بچے کی دفعہ جا کے آپ فلی ٹرینڈ ہو جائے. تو بہتر نہیں کہ پہلی بچے کی دفعہ ہی آپ ٹرینڈ ہوں اور آپ اچھے سے اس چیز کو ہینڈل کر سکیں. کل ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.